اور ہمارا فریضہ۔ سچا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ غور کرنا، ہاتھ سے اور زبان سے۔ آج الحمدللہ مسلمان ہاتھ سے بھی محفوظ ہے اور زبان سے بھی محفوظ ہے۔ اسلام ہمیں زمین کو تعمیر اور آباد کرنا اور اس کی حفاظت کرنا اور ہر قسم کے فساد سے بچنے کا حکم دیتا ہے۔ ہم بھی الحمدللہ اسلام کا یہی طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے زمین میں اصلاحی کے بعد فساد نہ پھیلاؤ، سورۃ الاعراف آیت نمبر 56۔ آج اسموک، دھواں، کوڑا کرکٹ، غلط تلفی اور ماحول کے ساتھ بے احتیاطی وہ فساد ہے جس سے انسان کی صحت، زندگی اور روزمرہ معمولات متاثر ہو رہے ہیں۔ اسلام ایسی کسی بھی چیز سے منع کرتا ہے جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے۔ اسلام، یہ مجھے نہیں پتا کس نے دیا ہے، کس کا ہے، کس چیز کے لیے دیا گیا ہے، آپ سماعت فرما رہے، یعنی اسلام یہ ہے نا، فرمایا جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے۔ اسلام ہرگز اجازت نہیں دیتا کہ کسی کو تکلیف پہنچے۔ اسی تعلیم کی روشنی میں ہم پر لازم ہے ہم ماحول کو آلودہ کرنے والے کاموں سے بچیں، یعنی جس کی وجہ سے ماحول خراب ہو ہمیں بچنا چاہیے۔ انشاءاللہ مسلمان بچ ہی رہا ہے اور بچنا بھی چاہیے۔ کوڑا کرکٹ صحیح جگہ ڈالیں، یعنی ہم جو یہ آقا علیہ السلام کا فرمان بھی ہے رستے کے اوپر آپ گندگی نہیں ڈال سکتے، اور ہمیں یہ گندگی رستے کے اوپر نہیں پھینکنی چاہیے، کیونکہ آپ کے سامنے جگہ جگہ پر جگہ بنا دی گئی ہے، وہاں آپ اپنا کوڑا کرکٹ پھینکیں اور فضا کو آلودہ کرنے سے گریز کریں، یعنی ماحول خراب نہ ہو، وسائل کی زبان سے اجتناب کریں اور زمین کو اللہ کی نعمت اور امانت سمجھ کر استعمال کریں، یعنی زمین کو اللہ کی نعمت اور امانت سمجھ کر استعمال کریں اور جو اوپر رہنے والے ہیں وہ بھی خیال کریں۔ گریووں، پوسٹ، منتخب، ستھرا، اچھا پنجاب تحت اپنے وسائل اور خدمات کے ذریعے ماحول کی بہتری اور اسموک میں، یعنی یہ جو نقصان ہو رہا ہے، کوشش کر رہے ہیں، مگر اصل تبدیلی تب آئے گی جب ہر شخص ماحول کو اپنی دینی اور معاشرتی ذمہ داری سمجھ کر پورا کرے گا۔ یعنی تبدیلی اس وقت آئے گی جب تک ہم دین پر نہیں چلیں گے ہمارا ماحول تبدیل نہیں ہو سکتا، جب نظام دین والا نہیں ہوگا۔ فرمایا صرف ماحول، یہ نظام اچھا کرنے سے آپ ان میں غور کریں، ماحول کو اچھا کرنا ہے، نظام کو بہتر بنانا ہے، آپ نے گندگی راستے میں نہیں پھینکتی اور راستے کو اپنی گلیوں کو صاف ستھرا رکھنا ہے۔ دعا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو، جو میں نے آپ کے سامنے قرآن اور حدیث بیان کیا، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آقا علیہ السلام کا سچا اور پختہ غلام بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ یہی ہے، اگر دین کی اہمیت ضروری ہوتی تو میرا باپ بھی دین کو اہمیت دیتا، میرا باپ بھی دین کو اہمیت نہیں دے رہا، وہ کیسے دین پہ چلیں گے؟ اور دوسری وجہ، ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، اسے کہہ دیا جاتا ہے ڈاکٹر نے منع کیا کوئی کام نہیں کرنا، ٹھیک ہے، اس کے بعد ماں موبائل اٹھاتی ہے، موبائل کے اوپر گانا چلا دیتی ہے، ماں گانا سنتی رہتی ہے، جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے، پر میں چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، دیکھو جی بچہ جو ہے نا گانا گا رہا ہے، سازگار جب پیٹ میں تھا ماں گانا گا رہی تھی، جب باہر آئے گا تو وہ گانا گائے گا۔ یعنی یہ ساری چیزیں آج نوجوان نسل دین سے اس لیے دور ہے، پر ہم نے ان کی تربیت نہیں کی، کبھی بھی دین کے معاملے میں سختی نہیں کی۔ یہاں کی بات ہے، یہاں کی، میں نام نہیں لینا چاہتا، نماز کا وقت ہوا، ایک لڑکے نے اپنے باپ کو کہا میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں یا قرآن پڑھنے کے لیے، باپ نے تھپڑ مارا، بیٹھ جا بعد میں جانا، کوئی ضروری ہے نماز؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ کافر کی بات نہیں، مسلمان کی بات کر رہا ہوں۔ مسلمان اپنے بیٹے کو کہہ رہا ہے کوئی نماز ضروری ہے بعد میں پڑھ لینا، قرآن کوئی ضروری ہے بعد میں پڑھ، چھٹی کر لے، آج نہیں پڑھنا قرآن، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ جب باپ تھپڑ مار کے کہے گا مسجد میں نہیں جانا تو سمجھ جائے گا ہم کسی مسلمان کے گھر میں پیدا نہیں ہوئے کہ ہم کافر کے گھر میں پیدا ہوئے۔ افسوس ہوتا ہے ماں باپ کی تربیت پر، کبھی بھی دین کے معاملے میں سختی نہیں کریں گے اولاد پر، جب بھی کریں گے دنیا کے معاملے میں، بیٹا پیسہ نہیں کما رہا، بیٹا محنت نہیں کر رہا، بیٹا اسکول نہیں جا رہا، پوری سختی کے ساتھ بھیجیں گے، تھپڑ بھی ماریں گے۔ جب حضور نے فرمایا 10 سال کا بیٹا ہو جائے تھپڑ مار کے نماز پڑھاؤ، تھپڑ اس وقت کوئی نہیں مارے گا نماز کے لیے، نہیں، کیونکہ یہ حضور کا فرمان ہے، کیونکہ یہ حضور کی شریعت ہے، وہ باپ کی طبیعت ہے، باپ طبیعت پہ تو چل سکتا ہے، پیارے نبی کی شریعت پہ نہیں چل سکتا۔
دعا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا اور پکا غلام بنائے۔ اسلامی